السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قابل احترام معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، آج اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ یعنی محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزر چکا اور اب سن 1442 محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اختتام بھی قربانی پر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا مہینہ تھا، اور وہ قربانی امت محمدیہ کے مالداروں پر واجب قرار دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا: وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، اس وقت تک کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بڑی منتوں اور بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی تھی۔ ملک عراق سے ہجرت کرتے ہوئے جب ملک شام میں تشریف لائے، اللہ سے دعا مانگی تھی، ربی حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 86 سال کی تھی۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور پھر امتحانات کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا خواب کے ذریعے سے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم اور وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے اکلوتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو منا کے منہر میں لے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا۔ فرمایا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اثار اور اپنے جذبات کو یوں پیش کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ کا جو آپ کو حکم ہے آپ اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ صرف زبانی الفاظ نہیں تھے، اللہ کے حکم پر باپ نے، بیٹے نے سر تسلیم خم کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا کر ان کے حلق پر چھری رکھ دی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جا جنت سے ایک مینڈا لے جا اور اسماعیل کو ہٹا لے، مینڈا چھری تلے رکھ دے۔ جبریل امین جنت میں گئے، ایک دمبا جو حضرت حابیل نے پیش کیا تھا اپنے بھائی قابیل کے مقابلے میں، اللہ نے اسے قبول کر کے جنت میں رکھ دیا تھا۔ 40 بہاریں جنت کی چر چکا تھا۔ حضرت جبرائیل نے وہ مینڈا لیا اور جنت الفردوس سے زمین کی طرف حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری تیزی سے پھیر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت پر میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے سے جواب دیا، اللہ اکبر وللہ الحمد، میری ایک جان کے 1000 جان اللہ پہ قربان۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں۔
یہی وہ منظر تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو تم نے سچ کر دکھایا۔ نیک کاروں کو ہم اسی طرح سے ہیں بہترین جزا عطا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے حضور جو قربانی پیش کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آل ابراہیم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جو قربانی دی تھی اللہ نے قبول کی۔ چھری تلے سے اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل نے ہٹا کر دمبا رکھا۔ جب چھری چل گئی، خون کے چھینٹے اڑے، اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھوں کی پٹی کھولی تو دیکھا بجائے اسماعیل کے وہاں پر مینڈا ذبح پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کو فدیے میں دیا اسماعیل کے۔ یہ قربانی تھی پیغمبر اور پیغمبر زادے کی۔ اسی سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر ہوئی، اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ میرے پیغام کو پہنچائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور مکے میں اعلان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بت پرستوں کے درمیان جب توحید کی صدا بلند کی تو مکے کے مشرکین نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، لو دیکھو محمد نے تو سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا، بھلا ایک خدا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ اللہ جو بڑی قدرت والا ہے وہ بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے جو مجبور لاچار؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ وہ بہتر ہے، قادر المطلق حاجت روا مشکل کشا ہے وہ بہتر، یا چھوٹے چھوٹے لاچار معبود انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال بت پرستوں نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ دنیا میں آزمائے جاتے ہیں اللہ کے پیارے انبیاء، اور جو ان کے طریقے پہ چلیں گے وہ بھی آزمائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان والو، کیا صرف تم یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمائش نہیں ہوں گی؟ آزمائش ضرور ہوں گی۔ آزمائش کے بعد ہی اللہ کے انعامات اس پر نازل ہوتے ہیں، بغیر آزمائش کے اور آزمائش کے کامیابی کے بغیر کوئی درجہ اور کوئی راحت ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔
موجودہ حالات میں عالم اسلام اور ہمارے ملک کے مسلمان بار بار امتحانات اور آزمائشوں سے گزارے جا رہے ہیں۔ یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کی قدر کی ہے اور اللہ نے ہمیں اپنا قرب نصیب کروانا چاہا ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان آزمائشوں سے بھی گزارا ہے، لہذا جو بھی سچا ایمان والا ہوگا آزمائشیں اس پر آئیں گی، خصوصاً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوں گے اتنی ہی ان پر آزمائش ہوں گی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، حضرت عمر کی بھی حالت وہی ہوئی۔ ایک محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یوں تو صحابہ اس راہ عظیم میں شہادت کے نذرانے پیش کرتے رہے، لیکن تاریخ اسلام میں وہ واقعہ سب سے زیادہ اندوہناک غمناک ہے کہ آج تک دنیا 1400 سال گزرنے کے باوجود اس واقعے کو ابھی بھولی نہیں ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ گر تازہ خواہی داشتن داغہائے سینہ را، گر تازہ خواہی داشتن داغہائے سینہ را، اگر اپنے دل کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتا ہے تو ضرور گاہے گاہے باز خواہ ان قصے پاری نرا، اس ماضی کے اپنے عظیم واقعے کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے، جیسے کہ شیعہ حضرات ماتم مناتے ہیں امام حسین کی یاد میں، ہائے حسین ہائے حسین، اور اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی زخمی کر کے رلاتے ہیں امام حسین کے غم میں۔ دوسری جانب مسلمانوں کا ایک فرقہ وہ ہے جو خوشیاں مناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں خوشیاں منانا چاہیے، یہ ناصبیوں کا فرقہ ہے۔ لیکن جو معتدل ہیں یعنی علماء حق ہیں اور اہل حق ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی قابل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا مہینہ جس طرح سے گزارا ہے ہمیں بھی اسی طرح گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ غم کا مہینہ ہے نہ خوشی کا مہینہ ہے، بلکہ یہ تو شہیدان کربلا کی اتباع کا مہینہ ہے۔ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے اپنے نانا جان کے اس گلشن کو اپنے خون سے سینچا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، اہل بیت اطہار کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مہینہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ یہ نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی سے متعلق ہے، بلکہ دنیا میں جتنے عظیم واقعات پیش آئے وہ اسی محرم کے مہینے سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مستقل تفصیل ہم 10ویں محرم کی مستقل تاریخ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا موضوع لیے ہوئے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مسلسل اسی طرح سے بیانات چلتے رہیں گے قسطوار 10ویں محرم تک۔ لہذا آپ پابندی کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو تاریخ اسلام بھی ہمیں
معلوم ہوں گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد بھی معلوم ہوگا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جانب سے جب مکے میں بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ نے ہجرت فرمائی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے ہیں قاسم، اسی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بیٹے مکے میں پیدا ہوئے تھے، بچپن میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، کافروں نے خوشیاں منائیں اور کہا یہ تو ابتر ہیں۔ عربی میں ابتر کہتے ہیں جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی بیٹے جس کے نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا، روحانی صدمہ ہوا۔ اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا، اے میرے حبیب آپ غمگین نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک نعمت کے چلے جانے سے آپ غمگین نہ ہو، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو تو بڑی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا آپ غمگین نہ ہوئیے، اور ان دشمنوں کے اس طرح ہرزہ سرائی سے آپ نمناک نہ ہوجیے، بلکہ آپ اپنے مقصد پر قائم رہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازوں کا اہتمام کیجیے، قربانی پیش کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی بے نام و نشان ہے۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی۔ بہرحال اسی طرح سے 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی بڑی لاڈلی بڑی پیاری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ 6 اولاد حضور کو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح سے آپ کی باندی ماریہ قبطیہ، ان سے حضور کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضور نے اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بچے کا نام ابراہیم رکھا، لیکن یہ بچہ بھی دودھ پینے کے زمانے میں انتقال کر گیا۔ حضور کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں میت پر رونے سے منع فرماتے تھے، آپ خود رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں نے نوحہ کرنے سے منع کیا تھا، یعنی ایسا رونا جس میں اللہ کی شکایت ہو، جیسے سینہ پیٹنا اور بال نوچنا، یہ بے قراری اور اللہ کے شکوہ، اس کو حضور نے منع فرمایا تھا، لیکن فرمایا کہ بیٹے ابراہیم، تیری جدائیگی پر آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے اولاد صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔
اور ایک باندی ماریا سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں۔ حضور نے اپنے بڑی بیٹی زینب کا نکاح اپنے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ابو العاص ابن الربیع سے فرمایا، جن سے اولاد بھی ہوئی لیکن اتنا مشہور نہ ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں نواسے دو ہی ہیں حضور کو، امام حسن امام حسین، نہیں بلکہ اور بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مشہور نہ ہوئے۔ بہرحال ابھی ہم تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے فرمایا، جن سے حضرت زینب کے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضور نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچپن میں ایک مرغ نے اس کی آنکھ پہ چونچ ماری، جس کی وجہ سے بچہ انتقال کر گیا۔ اور سن 2 ہجری میں جب حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ عثمان غنی سے فرمایا، عثمان تم یہیں پہ مدینے میں رک جاؤ رقیہ کی تیمارداری کے لیے۔ آخر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ادھر جنگ بدر میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، آپ کو خوشی غزوہ بدر کی کامیابی کی تھی، تو غم اپنی لاڈلی بیٹی رقیہ کا بھی ہوا۔ بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ہی سے فرمایا۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت ام کلثوم بغیر اولاد کے دنیا سے رخصت ہوئی، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی صاحبزادی ہیں سب سے لاڈلی پیاری حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حضور کی تمام اولاد حضور کی حیات ہی میں انتقال کر گئی، لیکن حضرت فاطمہ حیات تھی۔ حضور کی وصال کے وقت حضرت فاطمہ حیات تھی، اور حضور کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضور نے حضرت علی سے فرمایا۔ حضرت علی کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت علی کی عمر 10 سال کی تھی۔ ان کے والد ابو طالب کو اولاد بہت زیادہ تھی۔ ابو طالب غریب آدمی تھے، اتنے اولاد کی پرورش بڑی مشکل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا، بڑے چچا تایا جان ابو طالب کا ایک بیٹا آپ سنبھال لو، ایک بیٹے کی پرورش میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور کے حصے میں حضرت علی آئے۔ 10 سال کی عمر سے حضور نے ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کی طرح سے ان کو پالا۔ بہرحال حضرت علی کی عمر 21 برس کی جب ہوئی اور حضرت فاطمہ کی عمر 15.5 سال کی جب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نکاح کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی حضور کی نسبت
خاندانی نسبت کے قربت کے لیے حضور نے منظور نہیں فرمایا۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا، حضرت ابو بکر عمر نے علی ہم پیغام نکاح دیے، حضور خاموش ہو گئے، لہذا تم جا کر پیغام نکاح دو۔ حضرت علی حضور کی خدمت میں پہنچے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کیوں آئے؟ کیا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل رشتے تلاش کرتے ہیں، بچہ نوکری والا ہونا، بلڈنگ والا ہونا، اور میری بیٹی آرام سے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنا چاہتے ہو، مہر تو دینا ہی پڑے گا۔ کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کہا زرہ تو ہوں گی، کم سے کم گھوڑا تو ہوگا۔ اے رسول اللہ ہاں یہ دو چیزیں اللہ کے راستے کے واسطے رکھا ہوں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تو رہنے دو، البتہ زرہ بازار میں فروخت کرو، اور اس سے جو بھی رقم ملے اپنے نکاح کی تیاری کرو۔ ادھر حضور نے حضرت فاطمہ کو بلا کر پوچھا بیٹی میں تیرا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا آپ کا حکم سراخوں پر، لیکن علی تو بہت غریب آدمی ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ بات صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کا تیرے لیے انتخاب فرمایا۔ حضرت فاطمہ راضی ہو گئی۔ بہرحال حضرت علی بازار گئے زرہ بیچنے کے لیے، اس سے اپنی شادی کی تیاری اور مہر کی رقم حاصل کریں۔ بازار میں اتفاق سے عثمان غنی مل گئے۔ پوچھا علی بازار میں کیسے آئے ہو؟ کہا کہ جی حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی نسبت میرے ساتھ طے کی ہے، لہذا اس کی تیاری کے لیے میں یہ اپنی زرہ بیچنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا اپنی زرہ بیچنا چاہ رہے ہو، کیا میں خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ 480 درہم میں عثمان غنی نے زرہ خرید لی، حضرت علی کو رقم دے دی۔ خوشی خوشی بازار سے جب چلے ہیں، پیچھے سے آواز دی عثمان نے علی رک جاؤ۔ حضرت علی پلٹے، سوچے سودا کینسل کرتے کہ کیا ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے تمہاری زرہ خرید لی، رقم دے دی۔ جی ہاں علی یہ زرہ تم پر زیادہ سجتی ہے، اپنے بھائی عثمان کی جانب سے یہ زرہ ہدیتاً قبول کیجیے۔ حضرت علی رقم بھی اور زرہ بھی لے کر واپس آئے۔ حضور نے حضرت انس سے فرمایا انس جا انصار و مہاجرین کو بلا لا۔ مسجد میں جب انصار و مہاجرین حاضر ہو گئے، حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا 400 مسقال چاندی کے مہر کے عوض میں اپنی بیٹی فاطمہ علی تیرے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ بہرحال حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا اور حضور نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ حضرت علی جب گھر میں آئے، حضرت علی کے اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی بہو کا نام بھی فاطمہ، ساس کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی نے فرمایا اماں بنت رسول اللہ فاطمہ اپنے گھر آئی ہیں، اماں یہ گھر کا کام کاج سنبھالیں گی اور میں باہر کا کام کاج سنبھالوں گا۔ کیا بہترین تقسیم فرمائی ہے کہ
خواتین اپنے گھروں کی ذمہ داری لیں، مرد باہر کی ذمہ داری لیں۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، آج تو ہر ایک یہ چاہتا ہے رشتہ ایسی لڑکی سے کروں جو نوکری والی ہو، یعنی کما کے لا کے دے، انہیں کمائیں گی انہیں بچے سنبھالیں گا۔ ہاں جی، الٹی ترتیب جب سے ہو گئی پورا سماج کا نظام بگڑ گیا۔ بہرحال اللہ نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں حضرت علی کو ہوئیں۔ بڑے بیٹے ہیں حسن، امام حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے ہیں امام حسین، اور تیسرے بیٹے ہیں محسن۔ یہ محسن بچپن میں انتقال کر گئے۔ 2 بیٹے حیات رہے اور دنیا میں ان کی نسل چلی، قیامت تک ان کی نسل چلیں گی، جن کو سادات اور سید کہا جاتا ہے۔ اور امام حسن ہی کی اولاد میں سے قیامت کے قریب امام مہدی تشریف لائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، کنیت ابو القاسم ہوگی، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ عرب میں ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، مدینے میں، پھر مکہ جائیں گے، لوگ ان کو حاکم بنائیں گے، کیونکہ عرب کا حاکم انتقال کر چکا ہوگا۔ قیامت کے قریب یہ واقعات پیش آئیں گے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک اٹھ کے اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے۔ بہار کا ہے، حیدرآباد میں، اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں۔ لوگ میرے کو بولے مول صاحب، تو وہ حیدرآباد میں جو ہے ایک بہاری امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ تو کسی نے مجھ سے کہا مولانا حیدرآباد میں ایک امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں بولا ابے امام مہدی تو عرب میں حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ شکیل بن حنیف تو بہاری ہے، یہ بہاری کہیں امام مہدی ہو سکتا ہے؟ بہرحال دنیا میں بہت سے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیے۔ امام مہدی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے قیامت کے قریب۔ انہیں کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال بھی آئے گا۔ بہرحال قیامت کی علامتوں میں سے امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ ایک صاحب بولے ہم مہدی ہیں مول صاحب؟ ہاں۔ میں بولا ابھی یہ مہدی جب آ گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا، انہوں پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہوں نہیں آئے۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حضرت علی سے 3 بیٹے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ، ان سے 6 مہینے کے فرق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور ایک اولاد عطا فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور یہ دونوں حیات رہے، صاحب اولاد ہوئے، ان کے خاندان کا سلسلہ چلا، قیامت تک چلیں گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرے بیٹے ہیں محسن۔ محسن بچپن ہی میں انتقال کر گئے، لہٰذا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں 2 بیٹے تھے حضرت فاطمہ کو، حسن حسین، نہیں 3 تھے، تیسرے بیٹے محسن ہیں، بچپن میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت فاطمہ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، یہی وہ زینب ہیں جو کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ تھیں، اور ان کے دونوں بیٹے عون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ، رقیہ بچپن میں انتقال کر گئی۔ تیسری بیٹی ہیں ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام اپنے 3 بہنوں کے نام پہ رکھا تھا۔ تو بڑی بیٹی حضرت فاطمہ کی زینب،
جو کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بھائی کے ساتھ شریک رہیں۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ بچپن میں انتقال کر گئی، لہذا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تیسری بیٹی سب سے چھوٹی ام کلثوم، ام کلثوم یہ وہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا تھا، حضرت عمر کی زوجہ بنی۔ حضرت عمر نے اس وقت نکاح کیا ان سے جبکہ حضرت عمر کے بیٹوں کے شادیاں ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین عمر، آپ جو ہے اتنی عمر ہو گئی اور ایک کنواری بچی سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو اچھا دکھتا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا قیامت کے دن میدان حشر میں کسی کا نسب کسی کو کام نہیں دے گا سوائے میرے نسب کے۔ میں یہ چاہتا ہوں حضور سے میری نسبت ہو جائے، حضور کے خاندان سے میری نسبت ہو جائے۔ بہرحال حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد کی تفصیلات تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں آتی رہیں گی۔ ہمارے مفتی عمر صاحب اعلان کریں گے اس کے وقت کا، آپ اس وقت پابندی کے ساتھ جو ہے یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تفصیلات پابندی سے سنتے رہیں گے، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور عقیدت میں، محبت میں آل رسول سے اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کی محبت، آل رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔